من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. صدق الله العلي العظيم. صلوات پڑھیں محمد. خالق کی ذات کا شکر گزار ہوں کہ اس نے اس آپ کی سرزمین پر آپ مومنین کی زیارت کی توفیق عطا فرمائی، اور جن برادران نے دعوت دی ان کی محبت کا بھی شکر گزار ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اس پوری دنیا میں جو بھی جہاں بھی دین کی سربلندی اور تقویت کے لیے مکتب اہل بیت کہ جو دین کی اصلی شکل ہے اس کی تقویت کے لیے جو مومن کوششیں کرتے ہیں، جو اللہ کی ذات کے شایع نشان ہے وہ اجر ان سب کو عطا فرمائے۔ میں آپ کے سامنے میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 121۔ یہ آیت آپ کو سناؤں گا، اور اس آیت کے بعد مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک خطبہ کہ جو کتاب نہج البلاغہ میں موجود ہے تو وہ سناؤں گا، اور چونکہ بی بی کی شہادت کی مناسبت ہے امام حسین علیہ السلام کی اس عظیم بہن کی جو حسین کے بعد سالار قافلہ تھی اور حسین کی سپرد کردہ امانتوں کی حفاظت کرنے والی تھی، تو ان کے ذکر مصیبت کے بیان کے ساتھ آپ کی زحمات کو تمام کروں گا۔ آپ ایک دفعہ پھر صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ میں جب کہیں جاتا ہوں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب بات شروع ہوتی ہے تو جیسے ہمارے یہ بزرگ ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں، تو اس طرح کئی لوگ شروع میں ماشاءاللہ کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد سارے چپ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے، وہ وجہ میں پہلے آپ کو بیان کر دوں۔ اللہ نے ہم سب کو عقلیں دی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ عقل کا استعمال کرنا اور عقل کا استعمال نہ کرنا یہ خالق کی نظروں میں کیسا ہے؟ خالق قرآن میں فرماتا ہے
کہ اے میرا رسول میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دو کہ جو بات کو غور سے سنتے ہیں اور پھر سب سے اچھی بات کا انتخاب کرتے ہیں پیچھے چلنے کے لیے۔ آپ توجہ کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ لوگ نہیں ہوتے کہ جو سنا بغیر سوچے سمجھے چل پڑے۔ وہ کہتے ہیں جس لایا گلی میں اس سے نال چلی، وہ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا؟ کسی نے ادھر ٹور دیا ادھر ٹور پڑے، کسی نے ادھر ٹور دیا ادھر ٹور، یہ نہیں ہوتے، یہ مومن نہیں ہوتے، بوگے نہیں ہوتے، ڈھگے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا؟ یہ میں نے ڈھگے کا لفظ کو یوز کیا اس لیے کہ قرآن نے جو لوگ جن کو اللہ فرماتا ہے میں نے عقل دی ہے لیکن بات کو سمجھتے نہیں ہیں، وہ ڈھگے ہیں، بلکہ ڈھگوں سے بھی بدتر۔ ڈھگا تو سمجھتے ہیں نا، چارپایا، گائے، بھینس، جی بیل مثال کے طور پر، انعام، بکری، بھیڑ، یہ سب ڈھور ڈنگر کہلانے والی چیزیں، اللہ کو عقل سے کام نہ لینے والا، دنیا پر دو ٹانگوں پہ چلنے والا ڈھگا لگتا ہے جو عقل استعمال نہ کرے، اور خاص طور پر دین کے بارے میں عقل استعمال نہ کرے۔ خاص طور پر ویسے اپنے کاروبار میں بڑا تیز ہو، بڑا بال کی کھال اتارتا ہے، لیکن جب دین کی بات آئے تو ڈھگا بن گیا۔ ویسے کہے میں اڑتی چڑیا کے پر گر لیتا ہوں، اتنا میں تیز ہوں، لیکن دین کے معاملے میں گائے بھینس والا، بھیڑ بکری والا رویہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل سبیلا، یہ لوگ نظر انسان آتے ہیں یہ چارپائیوں کی طرح، بلکہ ان سے بھی بدتر حالت میں۔ کیوں؟ چارپائی کو تو اللہ نے عقل نامی چیز کوئی نہیں دی، جس کو دی ہے اور پھر وہ ایسا ہی چلتا ہے جیسے وہ چلتا ہے جس کو عقل نہیں ملی، تو یہ بدتر ہے اس سے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو ایک تو اللہ نے یہ فرمایا، توجہ کر، کہ اے میرا رسول میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ جو بات کو غور سے سنتے ہیں فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، اور جو باتیں انہوں نے سنی ہوتی ان میں سے جو سب سے بہترین بات ہوتی ہے اس کی پیروی کرتے ہیں، اس کے پیچھے چلتے ہیں، یعنی اس پہ عمل کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ اتنے سمجھدار ہوتے ہیں کہ انہیں فرق کرنا آتا ہے کہ جو بات میں سن رہا ہوں یہ صحیح بات ہے یا صحیح بات، یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ میں سن رہا ہوں صحیح بات ہے یا صحیح بات نہیں ہے؟ جب پہلے تھوڑی سی محنت کی ہو، ٹھیک ہے نا؟ اگر کسی نے دودھ کا کاروبار کرنا ہو، ہاں، اور اسے یہی پتہ نہ ہو کہ خالص دودھ اور پانی والے دودھ میں کیا فرق ہوتا ہے، تو جو آئے گا اس کو پانی والا دودھ خالص دودھ کے نام پر بیچ کر چلا جائے، کیونکہ اسے فرق نہیں پتا، ٹھیک ہے نا؟ وہ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے یہاں کہ بھائی جی خالص دودھ چاہیے آپ کو، تو خالص دودھ ہے یہاں پہ کتنے کا ملتا ہے؟ آپ کے پاس کیا ریٹ چل رہا ہے؟ 120۔ شکر ہے میں سستا بتا رہا تھا سستا بتا رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے تو خطبہ دے رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اوہ شرم کرو، سارا دن مزدوری کر دے ہو تے شام نو روپیہ 500 تھوڑی ملتا ہے، تے ان دے وچوں بھی جا کے تسی 300 دی شراب دی بوتل خرید کے پی چھڑ دو۔ تے ایک بندہ کھڑا ہو گیا اور کہتے ہیں مولوی صاحب تھانوں کسے مہنگی دیتی؟ 250 ریٹ ہے۔ مولوی صاحب
اتنی عام تھی کہ سمجھا مولوی صاحب مہنگی خرید کے ٹھیک ہے نا. تو توجہ فرمائیں. تو 120 روپے، تو ہم 120 روپے کو مثال فرض کرتے ہیں، آپ کو بات سمجھانی ہے کہ ہمارے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے کہ بندہ آتا کہتا ہے جی خالص دودھ 120 روپے کا، ٹھیک ہے، گارنٹی کے ساتھ خالص دودھ 130 روپے کا. فرق کس دودھ وہی ہے، صرف جملے میں ایک چیز کا اضافہ ہوگا. کس کا؟ گارنٹی کے ساتھ. پھر کہتا ہے اللہ کی قسم خالص دودھ 140 روپے کا. دودھ وہی ہے، صرف گارنٹی اور اللہ کی قسم سے ریٹ بڑھتا جا رہا. ٹھیک ہے. تو جس کو خالص کی پہچان نہ ہو اس کو آرام سے لوگ فراڈ لگا لیتے ہیں. تو جس کو خالص دین کی پہچان نہ ہو اس کو دین کے نام پہ بھی لوگ فراڈ لگا لیتے ہیں. تو جن کو دین کے نام پہ فراڈ لگ جاتا ہے اللہ فرما رہا ہے اے رسول میری خوشخبری ان کے لیے ہے ہی نہیں، ان کو خوشخبری سنا دیجئے. فبشر عباد، تو آپ ان کو خوشخبری سنا دیجئے میرے ان بندوں کو الذین یستمعون القول، جو بات کو غور سے سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ، تو جو بہترین بات ہو اس بات کی اتباع کرتے ہیں، اس کے پیچھے چلتے ہیں. جن کے اندر یہ صفت موجود ہے ان کو خوشخبری سنا دیجئے اے رسول. کیا خوشخبری سنا دیجئے؟ اولئک الذین ہداہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کی اللہ نے ہدایت کر دی ہے، جن کی اللہ نے ہدایت کر دی. کہتے ہیں ایک ہے مچھلی کھلانا، ایک ہے مچھلی پکڑنا سکھا دینا. جس کو آپ نے مچھلی کھلائی ہے اس کو ہر بار کھلانی پڑے گی، لیکن اگر آپ مچھلی پکڑنی سکھا دیں تو جب اس کا دل کرے گا خود پکڑ کے، ٹھیک ہے نا. لیکن جس کو فرق پتہ نہ ہو اس کو ہو سکتا ہے کوئی ڈڈو کھلا دے مچھلی بتا کے، بڑی سوڑی مچھلی، ٹھیک ہے نا، جس نے مچھلی نہ دیکھیو. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ہلکی پھلکی مزاح کی مثال ہے. میں بھی گاؤں کا ہوں، میرے گاؤں کا نام رجوع سادات ہے، چلیوڑ کے ساتھ. تو وہاں پر ایک خاتون تھی، اب اللہ کو پیاری ہو گئی. وہ جہاں کسی خوشی غمی میں بیٹھتی تھی، یہ مثال دے رہا ہوں جو آیت میں بات کی ہے اللہ نے اس کو سمجھانے کے لیے تاکہ آپ کو محسوس ہوئی ہوتا کیا ہے. تو وہ جس محفل میں بیٹھتی تھی کوئی عورت اپنے بیٹے کی یا بھائی کی تعریف کر دیتی، یہ چپ نہیں رہتی تھی، کہتی تھی میرا پتر اس کو بہت اکے. تو ایک ساتھ اس کی نوکرانی بھی ہوتی تھی اور اس نوکرانی کا نام تھا فتح. کیا نام تھا؟ ہوتا ہے نا فتح بی بی ہوتا ہے، تو وہ فتح بن جاتی، ٹھیک ہے، جس طرح فتح محمد فتح بن جاتا. تو وہ فتح بھی ساتھ ہی اس کی ہوتی تھی نوکرانی، اور یہ بات کر کے پھر فتح سے گواہی بھی لیتی تھی، فتح تو 10 سے نہ. وہ بیچاری نوکرانی تھی، وہ جو بات اس نے کی ہوتی تھی اس کا آدھا کلو بڑھا کے کر دیتی. تو بیٹھے بیٹھے ایک عورت نے کہا کہ ماشاءاللہ میرے پتر جڑا باغ لایا نا مالٹیاں دا، اس اس باری ایڈا وڈا وڈا کنو لگا، اتنا بڑا بڑا کنو لگا. تو یہ کہاں چپ رہ سکتے تھے؟ کہتی ہے تو کچھ بھی نہیں، جڑا میرے پتر باغ لایا اندر ایڈا ایڈا کنو لگا. کتنا کتنا؟ ایڈا ایڈا. لوگوں نے منہ کھولے، ایڈا کنو، تھوڑا یقین نہیں؟ 10 فتح. فتح سے اس نے کہا، فتح نے کہا جی ایڈا کنو تو میں اپنی آنکھیں نہ دیکھا، ایڈا کنو. اب آپ سب ہنسے. اب یہاں پہ بات ذرا غور سے سنو. اب کیوں ہنس رہے ہو؟
کیونکہ آپ نے کنو دیکھا ہو ہے نا. اور وڈے تو وڈا کنو کتنا ہو جائے گا، کیونکہ آپ کو پتا ہے کنو کے بڑے سے بڑے سائز کا مطلب کتنا بڑا ہو جائے گا. جتنا بھی بڑا ہو جائے کنو اتنا بڑا نہیں ہو سکتا. تو اب جب کوئی آپ کے سامنے اتنا بڑا کنو کہے گا آپ کو فوراً پتہ لگے گا یہ جھوٹ بول رہا ہے. لیکن اب ذرا تصور کرو اگر آپ نے پوری زندگی کنو نام کی چیز دیکھی نہ ہو تے میں تھانوں کہاں کہ میرے اوتھے باغ اتنا کڑائی جیڈا کنو لگا ہے، ٹھیک ہے نا، ہو سکتا ہے تسی نعرہ ہی مار دو بڑھا کنو. تو بہت سارے نعرے ہماری قوم اس لیے مارتی ہے کیونکہ انہوں نے اصل دین اللہ کی کتاب سے دیکھا ہی نہیں. حالانکہ یہ ایسی سمجھدار قوم ہے کہ جو سمجھدار پٹھی طرف سے کہ جن کو ان کے اللہ نے کہا یہ قرآن تمہیں دے رہا ہوں، اس سے ہدایت لو، دین سیکھو. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا میں تمہیں دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، ایک میرے اہل بیت ہے. ایک کو نہیں، ان دونوں کو مضبوطی سے تھامنا. پھر بھی سمجھ نہیں آیا. پھر ائمہ نے فرمایا کہ اے ہمارے سے محبت کرنے والوں، اے ہمیں ماننے والوں، ہمارے بعد کچھ لوگ ہمارے نام پر تم سے جھوٹ بولیں گے. ہم تمہیں طریقہ بتا رہے ہیں صحیح اور غلط بات کو الگ کرنے کا. جب ہمارا نام لے کر تمہیں کوئی کہے مولا اس طرح فرمایا ہے تو بھاگ کے مان نہ لینا، پہلے یہ دیکھنا کہ وہ بات ہمارے خالق کے قرآن کے خلاف تو نہیں. ٹھیک ہے، اب یہ مرحبا اور واہ تو ہے، لیکن قرآن پڑھ دے کتنے تو مینوں بھی پتا ہے، تھانوں بھی پتا ہے. ٹھیک ہے، مینوں بھی پتا ہے، تھانوں بھی پتا. پڑھنے والے کتنے قرآن میں؟ پڑھنے والے سے مراد جس لیے قرآن اتارا گیا اس لیے پڑھنے والے. قرآن کس لیے اتارا گیا ہے؟ دو سوال ہے، ذرا دونوں کے جواب مجھے دیجیے گا. قرآن کے نزول کا، قرآن کے نازل ہونے کا اصلی مقصد کیا ہے؟ دو جواب بتا رہا ہوں، صحیح جواب آپ نے بتانا ہے، ٹھیک ہے. پھر دوسرا سوال، اس کے بھی دو جواب، صحیح جواب آپ نے بتانا ہے. قرآن کے نازل ہونے کا اصلی مقصد کیا ہے؟ نمبر 1 جواب، تاکہ لوگ اسے پڑھ کر دین سمجھیں، ہدایت حاصل کریں. جواب نمبر 2، تاکہ لوگ اس سے ثواب حاصل کریں. اصلی مقصد کیا ہے جی؟ کوئی ہے یہاں پہ جو کہے اصلی مقصد قرآن کا ہے پڑھ کے ثواب لو؟ اصلی مقصد ہدایت ہے. تو جناب دو سوالوں کا امتحان ہے. جو 2 سوالوں کے جواب دے دے گا عام طور پہ کیا ہوتا ہے؟ وہ پاس ہوتا ہے نا. لیکن میرے سوالوں کے جواب دینے والا فیل ہے، وہ آپ کو پتہ لگ جائے گا. یہ جو آپ نے پہلا جواب دیا، جواب صحیح دیے، آدھے فیل ہو گئے، اور جب دوسرا جواب دیں گے پورے فیل ہو جائیں گے. کیسے؟ سنیں. دوسرا سوال، ہم لوگ عام مسلمان شیعہ سنی جب قرآن کھولتے ہیں مثلا ماہ رمضان میں تلاوت کرنے کے لیے، تو ہمارے ذہنوں میں کیا ہوتا ہے؟ اس کو پڑھ کے دین سمجھنا ہے اس لیے کھولتے ہیں، یا اس کی تلاوت کر کے ثواب لینا ہے؟ کس لیے کھولتے ہیں؟ ثواب لینا. اتنی سیاڑی قوم جس کی رائے اللہ سے ہی نہیں ملتی. اللہ نازل کیتا ثواب واسطے، ہدایت واسطے.
قوم آدھی ہے سانو ہدایت اور جگہ تو مل جاتی ہے، اتو صرف اسا ثواب لینا۔ تو جس قوم کی رائے اللہ سے نہ ملے، ایک دفعہ آپ کی رائے کسی ذاکر سے نہ ملے، کسی مولوی سے نہ ملے، کسی فلاں کسی لکھنے والے سے نہ ملے، وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ ایک دفعہ آپ اتنے ترکڑے ہوں کہ ڈائریکٹ اللہ سے اختلاف کر، ہاں ٹھیک ہے اللہ تو تے ہدایت واسطے نازل کیتا ہے، پر مینوں صرف ثواب چاہیے، مینوں اس قرآن جو ہدایت۔ تو اللہ جانتا ہے، جو دلوں کے حال جانتا ہے، کہ اس کو اپنی زمین پر اکثر مسلمانوں کا قرآن کے بارے میں رویہ چیخ چیخ کے گواہی دے رہا ہے کہ اے اللہ جس لیے تو نے انہیں قرآن دیا تھا ایک وہی کام نہیں کرتے، باقی اس قرآن کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا کام کرتے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو اے رسول ان کو خوشخبری سنائیے جو بات کو غور سے سنتے ہیں، پھر سب سے اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں۔ اولئک الذین ھداھم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کی اللہ نے ہدایت کر دی ہے۔ ان کو جو بھی مسئلہ پیش آئے گا نا، یہ جو ان کے اندر صلاحیت پیدا ہو گئی ہے، ان کو مچھلی پکڑنا آ گیا، پہچان ہو گئی ہے، یہ دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ وَأُولَئِکَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور یہی لوگ ہیں جنہیں میں عقل والا کہتا ہوں۔ میں یعنی اللہ، جو نہیں استعمال کرتے، جو سنتا ہے پیچھے چل پڑتا ہے، چاہے کنو ایڈا کر کے ناس دیتا جاوے، آدھا واہ 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 بڑا کنو نکلے بھائی، یہ فارغ ہے، یہ فارغ ہے۔ تو جس تاجر کو جس چیز کی اس نے خرید و فروخت کرنی ہے، اگر اصلی اور نقلی کی پہچان نہ ہو، وہ تاجر کچھ دیر کے بعد ہی سارا سرمایہ ضائع کر کے گھر بیٹھے۔ تو اللہ بھی اپنے قرآن میں فرماتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے اللہ کی بارگاہ میں، سمجھ رہے ہوں گے اسی سے بڑے دین تے عمل کیتے ہیں، اسی سے بڑے کام کیتے ہیں، اور وہاں بتایا جائے گا کہ جو تم دین سمجھ رہے تھے وہ دین تھا ہی نہیں، جو تم دین سمجھ رہے تھے وہ دین تھا ہی نہیں۔ یا اللہ میں تے فلانا ذاکر بڑا سنیا، میں تے فلانا عالم بڑا سنیا، میں تے اودی کتاب بھی پڑھی تے میں تے اے بھی کیتا۔ اللہ کہے گا چپ، ایک کتاب میں نے بھی دی تھی، میرے علم میں کون سی کمی تھی دوسروں کے مقابلے میں، کہ تم نے دوسروں کی تو کتابیں بھی پڑھی اور باتیں بھی سنی اور تقریریں بھی سنی، ایک میری کتاب کا اتنا وزن نہیں تھا کہ اس کو بھی تھوڑا سا ٹائم دے دیتے۔ توجہ فرمائیں۔ تو یہ جو صلاحیت ہے نا، جو میں نے آیت آپ کو سنائی کہ جو کہہ رہی ہے کہ بات کو غور سے سنتے ہیں پھر بہترین بات کے پیچھے چلتے ہیں، یہ کیسے پتہ چلے گا بہترین بات کون سی اور کون سی بات بہترین نہیں ہے؟ جب اصلی چیز کا پتہ ہو، کھرے کھوٹے کی پہچان، جب یہ پہچان ہوگی تو جیسے ہی کھوٹا بال سامنے آئے گا اس کو پتہ لگ جائے۔ یہ کھرے کھوٹے کی پہچان سب سے بہترین اللہ کے قرآن سے ملتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب آ جائیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 121 جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا پہلے ترجمہ سنیں غور سے، ایک سلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جتنی باتیں میں کر رہا ہوں یہ اس لیے ہے کہ جو آپ میں سے قرآن کے ساتھ مربوط نہیں ہے، جس کو قرآن اپنی زبان میں سمجھ کر پڑھنے کی عادت نہیں ہے، وہ یہ عادت ڈالے۔ یہ ساری باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں، اور اگر آپ یہ کام نہیں کرتے، ٹھیک ہے، تو پھر معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ اللہ کہے گا قیامت کے دن چلو پہلے تو اتنی توجہ نہیں کرائی گئی کہ تسا نہ پڑھیا،
تو پھر ایک غریب آ کے اتنا زور لا کے گیا کہ تسی پھر بھی نہیں پڑھیا. یہ یاد رکھو، یہ جو فرش اعضاء ہے نا، یہ سکول ہے، سکول، یہ سکول ہے، یہ سیکھنے کی جگہ ہے. یہاں سیکھ کر انسان زندگی میں عمل کرتا ہے. لیکن کچھ لوگ سمجھتے زندگی جو ساڈا دل نے کرنا ہے، اتنے آ کے سنو، تھوڑی جی واہ واہ کرو، تھوڑا جا رو لو، جنت تھوڑی پکی، تے باہر جا کے جو مرضی کرو. یہ بدترین گمراہ کن تصور ہے فرش اعضاء کے بارے میں. یہ تو امام مظلوم کی قربانی کے صدقے، یہ تو وہ اللہ کی عظیم نعمت ہے جو کسی دوسری قوم کو ملی نہیں. فرش اعضاء پر کتنا ٹائم دیتے ہیں مومنین آ کر؟ یہ ٹائم کس لیے؟ تاکہ دین سنے. کیونکہ باہر تو اب ماشاءاللہ اتنی چیزیں ٹائم ضائع کرنے کی آ گئی ہیں. فیس بک آ گئی ہے، واٹس ایپ آ گیا ہے، انسٹاگرام، فلاں پتہ نہیں، یوٹیوب، تو کیا کیا. لیکن اتنی مصروف اور تیز زندگی میں بھی اہل بیت کے نام کی تاثیر یہاں پر مومنوں کو کھینچ لاتی ہے. یہ ان اہل بیت کی اسی دنیا میں آپ کی شفاعت ہے کہ آؤ یہاں پر دین سیکھو، تاکہ زندگیاں ویسے گزارو جس سے اللہ بھی راضی ہو اور اللہ کے پیارے بھی راضی ہو. اب ذرا توجہ سے اس آیت کا ترجمہ سنیں. سورۃ البقرہ آیت نمبر 121. الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے یعنی اللہ نے کتاب عطا کی ہے. یتلونہ حق تلاوتہ، ایسے پڑھتے ہیں اس کتاب کو جیسے پڑھنے کا حق ہے. اولئک یؤمنون بہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں. فَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جس نے اس کتاب کا انکار کیا تو یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں. یہ ترجمہ ہے، صرف ترجمہ دوبارہ آپ کو ذہن نشین کرانے کے لیے تکرار کر رہا ہوں. اللہ فرما رہے ہیں جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا کی ہے، ایسے پڑھتے ہیں اس کتاب کو جیسے پڑھنے کا حق ہے، یہی لوگ اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں. اور جس نے اس کتاب کا انکار کیا تو یہی لوگ خسارہ اٹھائیں گے، خسارہ اٹھانے والے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ ترجمہ واضح ہے جی؟ انشاءاللہ. یہ کوئی بندے انشاءاللہ اس لیے کہتے ہیں تاکہ کام نہ کرے. انشاءاللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر اللہ نے چاہا، اگر انشاءاللہ میں کر سکتا، بندہ سمجھتا ہے کرے گا، بعد میں نہیں کرتا تو کہے گا تو تاکہ میں کر سکتا. میں آخیا اگر اللہ چاہتے، اللہ نہیں چاہا تو میں کوئی نہیں کرتا. ٹھیک ہے؟ مسلمانوں نے بعض چیزوں کو بدنام کر دیا. اب یہ جو امریکہ کا موجودہ صدر ہے نا، یہ اپنی ایک تقریر میں اس نے اس چیز کا مذاق اڑایا. اس نے کوئی چیز کہا کہ یہ کرو گے تو انہوں نے کہا کریں گے. کہا کرو گے کہنا، انشاءاللہ مت کہنا. حالانکہ قرآن کی آیت ہے کہ کسی کام کے بارے میں نہ کہنا کہ میں اسے کر دوں گا مگر انشاءاللہ کہنا. لیکن ایسا غلط استعمال ہوا کہ بدنام ہو. اور مسلمانوں نے حج بدنام کر دیا. حج کر کے آتا ہے، ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ حج بدنام ہو گیا اللہ کا. کہتے ہیں ایک شہر فلانے میں سوتر منڈی میں ایک بندہ بیٹھتا تھا، وہ اپنے بیلی کے پاس آیا، دوسرے دکاندار کے پاس، کہتا ہے میرا پتر جڑا ہے نا وہ میرے بڑا پریشان کر رہا ہے. اس نے کہا کیا پریشانی؟ کہتا ہے بے ایمانی نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، سچ ہی سچ بولی جاتا ہے، مینو پریشان کر رہا ہے. تے میں بڑا زور لایا، وہ نہیں جھوٹ بولتا.
اس کے دوست نے کہا کہ تو مسئلہ ہی کوئی انہوں حاج کرا. اب توجہ کر, یہ کن لوگوں کی حرکتیں سبب بنی ہیں حج کی بدنامی میں؟ کن لوگوں کی حرکتیں؟ اس بات کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ فرمان ائمہ کا آپ کو علماء نے سنایا ہوگا کہ اے ہمارے شیعوں, ہمارے لیے زینت کا باعث بننا, ہمارے لیے رسوائی کا باعث نہ بننا. حرکتیں تم خراب کرو اور لوگ کہیں کہ جن کے یہ ماننے والے ہیں وہ ایسے ہو. ایک بچہ, اگر آپ کو پتہ ہے نا, اگر ایک بچہ مہمان آئے ہو, بیٹھے ہو لوگ کافی سارے, بچہ گالی نکالے, سننے والوں کے دل میں کیا جاتا ہے, ان کے گھر کا ماحول ایسا ہی ہے. دو بندے نظروں میں آتے ہیں بچے کی حرکتیں دیکھ کر, ایک ماں باپ, ایک اس کے استاد. ٹھیک ہے نا, کہتے ہیں یا گھر میں گڑبڑ ہے یا اسکول میں گڑبڑ ہے, یا ماں باپ کا ماحول ایسا ہے یا. تو ائمہ نے فرمایا لوگوں نے ہمیں نہیں دیکھا, تم ہم سے منسوب ہو, ایسی حرکتیں نہ کرنا تمہاری وجہ سے ہمارے بارے میں برا خیال آئے. کونوا لنا زینا, ہمارے لیے زینت کا باعث بننا. لوگ تمہارے کام دیکھیں, کہیں کہ امام کتنے اچھے ہوں گے اگر یہ ایسے ہیں. ٹھیک ہے, یہ نہ تمہیں دیکھ کے کہیں توبہ توبہ, ایسے نہ بننا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب اس آیت کو آپ نے سن لیا, میں شروع سے اس کو لے کے چل رہا ہوں, آپ نے ذرا توجہ کے ساتھ سننا ہے. اور اس آیت کے میں 3 حصے کروں گا اور ہر حصے پر ایک سوال کروں گا, آپ نے اس سوال کا جواب دینا. یہ سب کچھ آپ کو جو میں کر رہا ہوں نا, یہ سب کچھ آپ کو اللہ کی کتاب سے قریب کرنے کے لیے, اور میرا کوئی مقصد نہیں ہے. قریب یہ نہیں کہ رکھ کے قریب ہو کے بیٹھ جاؤ, یا ایک قرآن خرید کے چھوٹا ہر وقت جیب میں رکھو ضیاء الحق کی طرح. ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہے وہ ہر وقت قرآن جیب میں رکھتا تھا اور حرکتیں ساری قرآن کے خلاف کرتا تھا. ٹھیک ہے, وہ والا نہیں. پہلا حصہ ہے, توجہ سے سنیں کیونکہ آپ نے جواب دینا ہے, اس لیے غور سے سنیں تاکہ جواب صحیح دے سکیں. جب بات سمجھ ہے وہ جواب دے سکیں. الذین آتیناہم الکتاب, اللہ فرما رہے ہیں, کچھ لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں. کون سے لوگ؟ فرما رہے ہیں وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں آپ ان لوگوں میں شامل ہیں یا نہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے؟ کن کا ذکر ہو رہا ہے؟ جن کو اللہ نے کیا کیا ہے؟ کتاب عطا کی. آپ کو کی ہے؟ ہاں جی, اللہ نے کوئی کتاب آپ کو عطا کی ہے؟ جس کو شک ہے, بڑا خطرناک شک ہے. اللہ نے آپ سب کو کتاب عطا کی ہے, اس کتاب کا نام کیا ہے؟ قرآن مجید. ٹھیک ہو گیا. اب دوبارہ پوچھ لو, وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے, یہ بات کر کے اللہ آپ سے پوچھے ہاں بھائی تمہیں کتاب دی تھی کہ نہیں دی تھی, ہاں کیا کہیں گے؟ بڑے خوش ہو کے کہیں گے بالکل یا اللہ تم سے ساڑھے تو بڑا کرم کیتا, ہمیں کتاب دی, ہمیں ایسی کتاب دی کسی کو نہیں دی. نہ تورات اس جیسی, نہ انجیل اس جیسی, نہ زبور اس جیسی. سب سے بہترین کتاب یا اللہ, جو کرم آپ نے ہم پہ کیا آپ نے کسی پہ کرم نہیں کیا. بڑی خوشی سے ہم نے جواب دیا. اللہ نے کہا تھوڑا سا بریک میں پاؤ رکھو, پہلے میری گال پوری سن لو پھر خوش ہو. آپ نے کہا جی اللہ اگلی گال کریں. اگلی اللہ نے فرمائی کیا؟ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے یتلونہ حق تلاوتہ, ایسے پڑھتے ہیں اس کتاب کو جیسے پڑھنے کا حق ہے. اب آپ شامل ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہاں کہ نہ؟ پورے پاکستان اس کی تو میں ہاں نہیں سنی.
پورے پاکستان جو شہروں میں بھی اور دیہاتوں میں، شہروں میں بھی اور دیہاتوں میں متفق ہے اس بات پر. ویسے بڑے اختلاف ہیں لیکن قرآن نہ پڑھنے میں سب کا اتحاد ہے. ٹھیک ہے. کسی عالم نے ایک بات کہی کہ مسلمان ہر چیز میں آپس میں اختلاف کرتے، ایک بات میں اتفاق ہے، اور وہ ایک بات جس میں سب مسلمانوں کا اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ کسی بات پر اتفاق نہیں کرنا، اس پر سب کا اتفاق ہے. ٹھیک ہے. تو یہ دوسری بات ہو گئی. اس پر اتفاق ہے کہ قرآن اس لیے نہیں پڑھنا جس لیے آیا تھا. ویسے تو ہر روز یاسین بھی پڑھ رہا ہے، کوئی سمر تو پہلے سورۃ الواقعہ کی بھی تلاوت کر رہے ہیں، لیکن اس کو پوچھو نا کہ کب سے آپ کو عادت ہے ماشاءاللہ یاسین کی تلاوت؟ کہتا ہے میں نے تو یاد نہیں، کوئی 20-25 سال ہو گئے میں ہر روز پڑھنا. 20-25 سال ہو گئے تو پھر کوئی سورہ یاسین کی گل سانو بھی دس. کہتا گل انشاءاللہ میرے کو نہیں پتا. اگر آپ ناراض نہ ہو، یہ بندہ عقل سے فارغ ہے، یہ بندہ عقل سے فارغ ہے. آپ مجھے میری بات سنیں. آپ یہاں سے جائیں کسی، یہ پرانی جگہ ہوتی ہے نا سیر کرنے کے لیے، قلعے ہوتے ہیں، یا روہتاس ایک جگہ آپ لوگوں کے آس پاس یہ کہیں، ٹھیک ہے، ہڑپا ہے، موہنجو دڑو ہے. آپ کو پتہ چلے کہ نا مثلا جو یہ جس نے قلعہ بنایا تھا نا یہ روہتاس والا، روہتاس ٹیمپل ہے کیا ہے جی؟ میں گیا نہیں. ہاں قلعہ ہے. آپ کو پتہ چل جائے کہ نا اس کا جو بادشاہ تھا نا اس کا اربوں خربوں روپے کا، اور روپے تو نہیں، اتنا سونے چاندی زیورات سے بھرا ہوا، ہیرے موتیوں سے بھرا ہوا اس کا خزانہ تھا، صندوق تھا. اس نے اسی قلعے میں کہیں چھپایا ہوا، دبا دیا تھا. اور اس تک پہنچنے کا جو نقشہ ہے نا اس نے ایک کتاب میں لکھا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ آپ دل میں سوچیں یار کدی وہ کتاب مل جائے تو یار راتوں رات جناب ارب خرب پتی ہو گئی. ٹھیک. تو آپ ایک دن فرض کریں دوستوں کے ساتھ گئے وہاں سیر کرنے، سیر کرتے کرتے آپ کو اچانک کسی طرح وہ کتاب مل گئی کسی پتھر کے نیچے سے. آپ سب سے پہلا کام تو یہ کریں کہ کوئی اور نہ دیکھ لو ہے، آگے دوست بھی ہیں، کوئی اور نہ دیکھ، چھپا لیا آپ. ٹھیک ہے. اور آپ نے دوستوں کے پاس آ کے کہا کہ اچانک میرے پیٹ درد شروع ہوگی، میں گھر جا رہا. درد کون سی ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. ٹھیک ہے. پیٹ کے درد ہو گیا تو میں گھر جا رہا ہوں. آپ بھاگ کے گھر آئے. گھر آ کے آپ نے جناب کیا کیا؟ جلدی جلدی کمرے جواڑ کے کنڈی ماری اندروں، اور خوشی سے آپ کانپ رہے ہیں. اربوں خربوں کا معاملہ ہے بھائی، کوئی 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ کا معاملہ نہیں. اربوں خربوں. آپ نے جناب چوم کے کتاب کو لائٹ شائٹ سیٹ کر کے کتاب کھولی. آگے لکھی ہوئی تھی چینی زبان. کیا کرو؟ آپ نے کتاب کھولی، چینی زبان میں وہ کتاب لکھی ہوئی تھی یا جاپانی زبان میں لکھی ہوئی تھی. آپ کو تھوڑا سا جھٹکا تو لگے گا کہ خزانہ تھوڑا جو دور ہو گیا، لیکن معاملہ کوئی تھوڑے سے پیسوں کا ہے نہیں. کتنے پیسوں کا ہے؟ خربوں. ٹھیک ہے. تو کیا کرو گے آپ؟ میں مشورہ دوں آپ کو، اس پہ عمل کرو گے؟ فرض کرو وہ کتاب آپ کو ملی ہوئی ہے، اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، تو میں کو مشورہ دیتا جاتا ہوں، بتاؤ کیا کرو، عمل کرو کہ نہیں کرو؟ میرا مشورہ یہ ہے کہ اس خزانے تک پہنچنے کے لیے اس کتاب کو دن میں 10 دفعہ چومو. کچھ لوگ اسی طرح پہنچنے چاہ رہے ہیں جنت میں، صرف چمو سے، ہے کہ نہیں؟
اچھا چلو ایک فیل ہو گیا پہلا مشورہ. دوسرا مشورہ، اس کتاب کو تویز بنا کے گلے میں لٹکا دو. خزانہ ملے گا؟ کون کتنی سیاحی آپ کو پتہ لگے گا. اچھا اس کو پانی کے گلاس میں ڈال کر اور پانی کو بابرکت کر کے گھر میں پانی کو تروک دو، پھیلا دو. خزانہ ملے گا؟ ساری امت اسی طرح ڈھونڈ رہی ہے سیاڑی. ٹھیک ہے، تو پھر آپ بتائیں، میری عقل تو ختم ہوگی، آپ بتائیں کیسے ملے گا؟ جی جب تک سمجھ نہیں آئے گا کیا لکھا ہوا ہے نا. اتنی موٹی بات. اب جناب کسی نے مجھے بتایا، مسلمان کو بتایا، کس نے بتایا؟ اللہ کے رسول نے بتایا. کس نے بتایا؟ 12 اماموں نے بتایا کہ ایک کتاب ہے جس میں اللہ نے جنت میں جانے کا، خربوں بھی ختم ہو جائیں گے، جنت جو ہے نا اس کی کسی چیز کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، تو خربوں کو بھی خربوں دفعہ کر لو. اتنا بڑا خزانہ اللہ نے جنت میں رکھا ہے. تو میں نے کہا کون سی کتاب ہے؟ انہوں نے کتاب میرے سامنے رکھی، میں نے کھولی، آگے عربی لکھی ہوئی تھی. یار جس چیز کا شوق ہو نا، کسی نے بتایا کہ جناب ساڑھے پنڈ دا ایک بابا، جناب 65 سال دا، 65 ایئرس، 65 سال دا بابا ان پڑھ اپنے پتر نو ایک کہندا ہے، اور میرا پتر اے 2 طرح جملے مینوں انگریزی دے سکھا. انہوں کہا بابا خیر تے ہے، 65 سال دی عمر ہے، تینوں ہن پڑھن انگریزی پڑھن دا خیال کیوں آیا؟ کہتا میرا پتر ایک انگریزی نال میری فیس بک تے طرح دوستی ہو گئی ہے، تو چلو میں 2-3 جملے آپ بول لواں گا تو کوئی ان دی گال بھی سمجھ لواں گا. لیکن یہاں پہ 80 سال کے ہو گئے، اللہ کی بات سمجھنے کا دل ٹھیک ہے. یہ ساری چھوٹی چھوٹی مثالیں آپ کو سمجھانے کے لیے. وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے ایسے پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے. یہ عربوں کے خزانے والی کتاب ہوگی نا، اللہ گواہ ہے، جو اور کوئی چارہ نہ ہوئے تو یہ بندہ جو ہے نا کتاب رکھ کے فوراً جاپانی سیکھنے والی کلاس میں جانا شروع کر دے گا. یا اللہ یا اللہ یا اللہ. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. یہ آپ کا تو علاقہ بھی ہواؤں والا ہے، تو اس کا کیا بندوبست کرتے ہیں جی؟ پہلے بھی ایسا ہوتا ہے. پھر صلوات پڑھ دیں محمد وعلی. تو آیت کے پہلے حصے تک آپ شامل تھے، آیت کا دوسرا حصہ آیا آپ نکل گئے. کون سا حصہ؟ ایسے پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے. یہ وہ جملہ ہے کہ جو استاد اپنے کسی لائق اسٹوڈنٹ کے بارے میں کہتا ہے، اس نے امتحان کے لیے اس کتاب کو ایسے پڑھا ہے جیسے پڑھنے کا. کوئی سوچ سکتا ہے کہ اس نے بغیر سمجھے پڑھی ہو، استاد کا ایسے پڑھا جیسے پڑھنے کا حق؟ نہیں کہے گا، کبھی نہیں کہے گا. اب جو تیسرا حصہ ہے وہ بہت خطرناک ہے، معذرت کے ساتھ، چونکہ اللہ کا کلام ہے نا، میں تبدیلی نہیں کر سکتا کہ کوئی کنسیشن بیچ میں سے نکال دوں، چونکہ اللہ کا کلام بالکل جیسا ہے ویسے آپ بتا رہے ہیں. تیسرا حصہ کیا ہے؟ کیوں خطرناک ہے؟ اس لیے کہ تیسرے حصے میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے، شروع سے لے کے آتا ہوں. وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے، ایک حصہ. دوسرا، ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا، پڑھنے کا حق ہے. تیسرا حصہ، یہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں. کیا مطلب؟ ایک ہے میں کہوں میں قرآن پر ایمان رکھتا ہوں، ایک دفعہ اللہ کہے میں قبول کرتا ہوں کہ تو ایمان رکھتا ہے. تو اللہ کہہ رہے تیرا عمل اس قرآن کے ساتھ، تیری دوستی، تیرا قرب
تیرا رشتہ، تیرا رویہ اس قرآن کے ساتھ دیکھوں گا، پھر تصدیق کروں گا تو ایمان رکھتا ہے یا ایمان نہیں رکھتا۔ زمین پر لوگوں کے سامنے تو میں مومن بن جاؤں گا، لیکن اللہ کچھ شرائط رکھتا ہے کہ یہ جس میں ہوگی میں اسے کہوں گا کہ اس کتاب پر ایمان رکھتا ہے۔ پھر سلوات پڑھ دیں محمد والے۔ اب یہ تو آیت ہو گئی، وقت میرے پاس کم رہ گیا، میں کتاب نہج البلاغہ وہ تو سارے پڑھتے ہیں، قرآن کا مسئلہ نہج البلاغہ تو سارے پڑھتے ہیں، نہج البلاغہ بھی کوئی نہیں پڑھتا۔ اللہ کا پیار ہے پر اللہ کی کتاب کوئی نہیں پڑھتا۔ مولانا بھی بڑا پیار ہے لیکن مولا دے کلام کی کتاب بھی بڑی سیاڑی قوم، بڑی سیاڑی امت، خطیبوں سے سنتے ہیں، ذاکروں سے، جس شہر میں جاتے ہیں کہتے ہیں پورا پاکستان پھریا تھوڑے ورگے سمجھدار لوگ کدے ہی نہیں بیٹھے۔ یہ بھی یوں بیٹھا ہوتا ہے چوڑا ہو جاتا ہے ایسا کہ میرے ورگے ساڑھے ورگا سمجھدار بننا، وہ بیوقوف بنا رہا ہوتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں جو اللہ کو مانتا ہے اور اللہ کی کتاب نہیں پڑھتا وہ بے وقوف ہے، چاہے ادھر سے پی ایچ ڈی کر کے بیٹھا ہو۔ جو مولا علی کو مانتا ہے لیکن مولا علی کے کلام پر مبنی ایک کتاب اس کی دسترس میں موجود ہے، اس کو پڑھنے کا اسے شوق ہی نہیں ہے، بے وقوف ہے، اللہ کی قسم بے وقوف ہے۔ توجہ فرمائے۔ اور یہاں تو جس سے تھوڑا بہت پیار ہو، جمانیہ یاد کرے اپنی، تو اس کا خط آ جاتا، بندہ 8 باری پڑھتا ہے کی لکھیا، محبت پڑھاتی ہے۔ مولا علی میں محبت، انہوں نے تو کلام پڑھنا نہیں ڈائریکٹ کرنا، ٹھیک ہے، توجہ فرمائے۔ تو یہ خطبہ نمبر 176، کتاب کا نام نہج البلاغہ۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات جو لوگ جو کتاب چھاپتے ہیں، جو پبلشر، وہ ترتیب میں 1-2 نمبر اوپر نیچے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ خطبہ ہے، چونکہ وقت میرے پاس کم ہے، میں اس کی صرف اردو آپ کو بیان کر رہا ہوں، اگرچہ جب ساتھ عربی پڑھی جائے اس کا اپنا اثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر میں نے آپ کو بتا دیا، کتاب کا نام نہج البلاغہ ہے، ٹھیک ہے، سب جانتے ہیں، جانتے ہیں پڑھتا کوئی نہیں، جیسے قرآن کو سب جانتے ہیں پڑھتے بہت کم ہے۔ تو مولا فرما رہے ہیں اس خطبے میں، جان لو کہ یہ قرآن ایسا نصیحت کرنے والا ہے جو کبھی دھوکہ نہیں دیتا۔ ایک بندے کے مسائل حل نہ ہو رہے ہوں، اس کا دل کرتا ہے یا کوئی ایسا مخلص بندہ ملے نا جس کو میرے سے کوئی غرض نہ ہو، مجھے صحیح مشورہ دے، اور اس کو بات کا پتہ بھی ہو۔ کچھ ہوتے ہیں جن کو پتہ شدہ کوئی نہیں ہوتا، اہم مشورے سب دیتے ہیں، جس طرح وہ چومنے والا چوم کر خزانے تک پہنچنے والا مشورہ، ٹھیک ہے، وہ نہیں۔ تو مولا، آپ کے مولا کیا فرما رہے ہیں؟ جان لو کہ یہ قرآن ایسا نصیحت کرنے والا ہے جو دھوکہ، پہلی فضیلت۔ دوسری، ایسا ہدایت کرنے والا ہے، ایسا راستہ دکھانے والا ہے جو کبھی گمراہ نہیں کرتا، جو راستہ دکھائے گا وہی صحیح راستہ ہوگا منزل کا۔ ایسا بات بتانے والا ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا، نہ دھوکہ، نہ گمراہی، نہ جھوٹ۔ 3 فضائل پڑھے قرآن کے اس ہستی نے جس کے فضائل سب پڑھتے ہیں۔ وہ کس کے فضائل پڑھ رہے ہیں؟ قرآن کے فضائل پڑھ رہے ہیں۔ اگلی فضیلت فرمایا، جو بھی اس قرآن کے پاس آ کر بیٹھتا ہے، جب اٹھتا ہے
تو یا ایک چیز زیادہ کر کے یا ایک چیز میں کمی کر کے اٹھتا ہے اس قرآن کی محفل سے، یا اپنی ہدایت میں اضافہ کر کے اٹھتا ہے، یا کم سے کم اپنی گمراہی میں کمی کر کے اٹھتا ہے۔ کون کہے؟ توجہ فرما رہے کہ جو بھی اس کی محفل میں بیٹھے گا، جب اٹھے گا تو یا علم میں، معرفت میں، شعور میں، ہدایت میں اضافہ ہو جائے گا، اور اگر گمراہ ہے توجہ کر، یا انسان غلط راستے میں ہوتا ہے یا سیدھے راستے میں۔ اگر راستہ سیدھا ہے اور زیادہ چیزوں کا پتہ لگ جائے گا اور معرفت بڑھ جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر گمراہ ہے تو گمراہی میں کمی ہو جائے گی، ہدایت کے قریب آ جائے گا، رستے کے قریب آ جائے گا۔ گمراہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس نے راہ گم کر دی، وہ راستے کے قریب آ جائے گا۔ اس قرآن کی محفل کی یہ تاثیر۔ پھر فرماتے ہیں، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ گویا مولا فرما رہے ہیں، اگلی بات سے پہلے مطلب وضاحت کے لیے اضافہ کر رہا ہوں کہ یہ جو فضیلتیں میں نے تمہیں بتا دی ہیں قرآن کی، اس کے بعد تم کیا کرو؟ فرماتے ہیں اپنی بیماریوں کی شفا اس قرآن سے طلب کرو۔ کون سی بیماری ہے؟ ابھی بتائیں، کیونکہ ہمارے ذہن میں بیماریوں سے جسمانی بیماریاں آتی ہیں، سر درد، شوگر، کولیسٹرول، جناب کرونا، ٹھیک ہے، کرونا۔ تو اب سنیں، اپنی بیماریوں کی شفا اس سے طلب کرو اور اپنی مشکلات میں اس سے مدد طلب کرو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ سامنے قرآن رکھو، اے قرآن میرے سر میں درد ہے، اس کو ٹھیک فرما۔ اے قرآن میری نوکری نہیں لگ رہی، میری نوکری لگا۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ مدد ہے؟ نہیں، اللہ نے اس میں لکھا ہے کہ جب کوئی صورتحال پیش آئے تو اللہ کا بندہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کا بندہ آگے مولا کے الفاظ سے خود ہی پتہ لگ جائے گا۔ مولا فرماتے ہیں کہ اپنی بیماریوں کی شفا اس سے طلب کرو اور اپنی مشکلات میں اس سے مدد طلب کرو، اس لیے کہ بے شک اس قرآن میں سب سے بڑی بیماریوں کی شفا ہے، اور ان بیماریوں کا نام ہے کفر، نفاق، گمراہی۔ کچھ بندے یہ سنتے ہیں نا، بڑے مایوسی ہوتی ہوں، اسی تو سمجھے مولا کوئی علاج دسن لگے حکیمہ والا، اے تو کفر تے نفاق تے جناب ہم نے کہا سے امپورٹنٹ نہیں۔ حالانکہ کیوں مولا فرما رہے ہیں یہ سب سے بڑی بیماری ہے؟ اس لیے کہ جب جسمانی بیماری لگتی ہے نا، وہ بندے کی زندگی کے چند دن یا چند مہینے یا چند سال خراب کرتی ہے، لیکن جن بیماریوں کا مولا نے نام لیا ہے یہ ابدی زندگی خراب کر سکتی ہے۔ تو چند دن والی بات اہم ہے یا ابدی زندگی والی بات ہے؟ فرمایا اس قرآن سے شفا لو۔ آگے چلیں، مولا فرماتے ہیں اس قرآن کے ذریعے اللہ سے سوال کرو اور اس قرآن کی محبت اپنے دل میں ڈال کر اللہ کی طرف رخ کرو، اس لیے کہ اس قرآن سے بڑھ کر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے ذریعے بندوں نے اللہ کی طرف رخ کیا ہو۔ دل میں قرآن ہو اور
اللہ کی طرف رخ کیا ہو، اس سے بہتر اور کوئی چیز دل میں لے کے تم یہ کام نہیں کر سکتے۔ میں زیادہ، چونکہ وقت تمام ہوا چاہ رہا ہے، میں زیادہ اس کی وضاحت میں نہیں جاتا، بس صرف اس خطبے کو تمام کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ جان لو کہ یہ قرآن ایسا شفاعت کرنے والا ہے کہ قیامت کے دن جس کی شفاعت کرے گا اس کی شفاعت اللہ کے ہاں قبول کی جائے گی، اور جس کی یہ قرآن قیامت کے دن شکایت کرے گا وہ شکایت بھی اللہ قبول فرمائے۔ یعنی اب آپ نے دیکھنا ہے کہ میں کون سی والی سائڈ پر ہوں، شکایت والوں میں یا شفاعت والوں میں؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ کیسا رویہ قرآن کے ساتھ رکھا جائے تو شفاعت کی توقع رکھنی چاہیے، اور کیا رویہ رکھا جائے شکایت کی توقع۔ اور یہ آپ سب کو پتہ ہے، انشاءاللہ پتہ ہوگا کہ اللہ نے قرآن میں قیامت کے منظر بہت جگہوں پہ بتائے۔ ایک جگہ پہ اللہ نے بتایا کہ قیامت کے دن میرا رسول شکایت کرے گا میری بارگاہ میں اور فرمائے گا اے میرے پروردگار، میری اس قوم نے قرآن سے دوری اختیار کر لی تھی۔ قیامت کے دن رسول یہ شکایت فرمائیں گے اپنی امت کی، انہوں نے قرآن سے دوری اختیار کر لی تھی، اور اللہ کی ذات گواہ ہے آج جو امت کا رویہ ہے شکایت ہی بنتی ہے۔ اور عجیب بات دیکھو اس امت کا مزاج، اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن اور اہل بیت دو چیزیں، جب تک اہل بیت رہے امت نے دوری اختیار کی، ان سے تنہا چھوڑ دیا ان کو، اور جب اب وہ نہیں ہے اس طرح درمیان میں زندگی گزار رہے تو اب جو موجود ہے ثقلین میں سے قرآن، اس کے قریب بھی لوگ کانپ جاتے ہیں۔ عجیب رویہ ہے کہ نہیں؟ ہم لوگ دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ ہمارے امام کو جلدی بھیج، مانگتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پتہ ہے اللہ جواب میں کیا کہتا ہے کہ میرا نبی تمہیں دو چیزوں کی قدردانی کی تاکید کر کے کیا تھا، ایک قرآن، ایک اہل بیت۔ جب تک اہل بیت تمہارے درمیان رہے، انسانوں کے درمیان، تم نے جی بھر کے بے قدری کی، جی بھر کے ان پر ظلم و ستم کیے، ان کا ساتھ نہیں دیا۔ وہ پھر جب چلے گئے، 12واں روک لیا گیا، ٹھیک ہے، 12واں غیبت میں ہے، تو اب تمہارے پاس ایک تو موجود ہے ثقلین میں سے، پہلے اپنا رویہ اس کے ساتھ ٹھیک کر کے دکھاؤ، پہلے اس کے قدردان بن کے مجھے دکھاؤ اپنے عمل سے، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ اگر 12ویں کو بھیج دوں تو اس کے ساتھ وہی سلوک نہیں کرو گے جو پہلے 11 کے ساتھ کر چکے۔ اس قرآن کے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک کر کے مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ تم بھی اس مزاج کے لوگ نہیں جو ان زمانوں میں رہتے تھے جن زمانوں میں اہل بیت۔ تمام کروں میں بات کو، پھر مولا فرماتے ہیں کہ آگاہ ہو جاؤ کہ قیامت کے دن ایک پکارنے والا، اعلان کرنے والا اعلان کرے گا اور کہے گا خبردار، آج ہر کھیتی کرنے والا اپنی کھیتی کی پریشانی میں گرفتار ہے، یعنی اپنے عمل کی عاقبت میں گرفتار ہے۔ یہ کھیتی کا لفظ آپ کا ذہن ادھر نہ چلا جائے کڑک اور مونجی کی طرف، یہ وہ کھیتی ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو بیج یہاں بو گے وہی پھل وہاں پر کاٹو۔ اب سنیں، قیامت کے دن ایک اعلان کرنے والا اعلان کر کے کہے گا کہ ہر کھیتی کرنے والا اپنی کھیتی میں گرفتار ہے، اپنے عمل کی عاقبت میں گرفتار ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ہر شخص آج قیامت کے دن اپنی کھیتی میں، اپنے عمل کی عاقبت میں گرفتار ہے، پریشان ہے، مبتلا ہے۔ اور خطبے میں لفظ ہے غیر حرثت القرآن، سوائے ان کے جن کے عمل کی کھیتی قرآن سے لگائی گئی تھی۔
یعنی جو قرآن نے کہا تھا یہ کرو وہ کیا، اور جس سے قرآن نے روک دیا تھا اس سے رک گئے، وہ پریشان نہیں ہے۔ باقی جس سے جو بھی بویا ہے پریشان ہے، قبول ہوتا ہے قبول نہیں ہوتا، ٹھیک کیا تھا غلط کیا تھا، لیکن جس نے قرآن سے پوچھ کر کیا تھا وہ تو 100% ٹھیک ہے، چونکہ واحد کتاب ہے لا ریب فیہ، جس کی کسی بات میں کوئی شک نہیں۔ بس خطبہ تمام ہے۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ بس تم بھی ان میں شامل ہو جاؤ جن کی کھیتی قرآن ہوتا ہے، اور قرآن سے اپنے رب کے بارے میں رہنمائی طلب کرو۔ اس قرآن سے اپنے نفسوں کے خلاف نصیحت حاصل کرو۔ نفس خواہشات بتاتے ہیں تو قرآن سے نصیحت لو، یہ جو میرا نفس کہہ رہا ہے کروں یا نہ کروں، اور اپنے افکار کو، اپنے نظریات کو اس قرآن کے سامنے رکھو، اور اگر دیکھو قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے اور تم نے کوئی اور نظریہ اور عقیدہ بنایا ہوا ہے تو پھر اپنے نظریے پر شک کرو کہ ادھر کوئی گڑبڑ ہے، اس لیے کہ قرآن میں کوئی گڑبڑ نہیں ہو سکتی۔ یہ رہنمائی کون فرما رہا ہے؟ مولا علی فرما رہا ہے۔ اور آخری جملہ اس خطبے کا یہ ہے، اس قرآن کے ذریعے اپنی خواہشات کو فریب دے دو۔ کیا مطلب؟ خواہشات تمہیں فریب دیتی ہیں، دین سے دور لے جاتی ہیں، ناجائز خواہشات، اللہ کی نافرمانی کراتی ہیں۔ تم اس قرآن کے ذریعے اپنی خواہشات کو فریب دے دو۔ تم کو تمہاری بھی مانوں گا، پہلے اس کی ماننی، تمہاری تب مانوں گا جب اس کے خلاف نہیں ہوں۔ تو یہ اس خطبے کا کچھ حصہ تھا جو نہج البلاغہ میں ہے اور جس کا نمبر 176 ہے۔ تقریباً 1 گھنٹہ سے 2 منٹ اوپر ہو گئے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ 1-2 جملے ذکر مصیبت کے کر کے آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں، پھر تکرار کر رہا ہوں۔ یہ ساری کی ساری باتیں جو میں نے کی یہ کس لیے تھی؟ یہ اس لیے کہ انشاءاللہ اگر قرآن سے مناسب رشتہ نہیں ہے ابھی تک تو موت کا تو پتہ کوئی نہیں ہوتا، تو اپنی اصلاح کر لیں، اللہ کی کتاب کو سمجھنے کی کوشش کریں، سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں، ورنہ معاملہ سخت اس لیے ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ اس امت نے عجیب رویہ رکھا ہے کہ اللہ کے رسول نے اس دنیا سے جانے سے پہلے اپنی امت کو فقط 2 چیزوں کی تاکید کی تھی، ایک اللہ کا قرآن اور ایک رسول کے اہل بیت۔ فرمایا تھا میرے اہل بیت کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھا، فرمایا تھا میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ لیکن امت نے کیا کیا؟ امت نے اہل بیت کے ساتھ جو کچھ کیا، ان ہستیوں میں سے ایک ہستی کا نام زینب کبریٰ ہے۔ بس ایک منظر کربلا کا آپ کے سامنے رکھ کر آپ کی زحمت کو تمام کروں گا۔ یہ بی بی زینب کون ہے؟ یہ وہ عظیم بی بی ہیں کہ 10ویں محرم کے بعد حسین کے قافلے کا سالار یہ تھی۔ حسین کی امانتوں کی محافظ زینب عالیہ تھی، علی کی بیٹی تھی۔ بڑے کڑے وقت دیکھے کربلا میں بھی اور کربلا کے بعد میں بھی بی بی زینب نے، اور ان کڑے وقتوں میں سے ایک وقت وہ تھا کہ جب عصر عاشور سب شہید ہو گئے، ایک امام حسین تھے اور ایک حضرت عباس تھے۔ جب بی بی زینب نے اچانک دیکھا کہ ہاتھوں میں مشکیزہ لے کر عباس مقتل کی طرف رخ کر رہے ہیں، ایک دفعہ علی کی بیٹی آگے بڑھی، عباس کے سامنے آئی اور عباس نے کہا عباس تم نے بھی تیاری کر لی ہے، ضرور جانا مقتل کی طرف، جہاں اب آج جو بھی گیا ہے واپس نہیں آیا، تم بھی چلے جانا، لیکن جانے سے پہلے
زینب تمہیں ایک واقعہ سنانا چاہتی ہے اپنے بچپن کا۔ ادب سے عباس بیٹھ گئے، بی بی نے واقعہ سنانا شروع کیا۔ عزاداروں، واقعہ کیا تھا؟ فرماتی ہیں عباس ایک دفعہ میرے بچپن کا زمانہ تھا، میری کم سنی تھی، میں اپنے بابا علی کی گود میں تھی، میرے بابا مجھ سے پیار کر رہے تھے، اچانک ہوا تیز چلی، میرے سر سے چادر ہٹ گئی۔ میرے سر سے چادر کا ہٹنا تھا کہ اچانک میرے بابا علی نے زور زور سے گریہ شروع کیا، اور گریے کے دوران کبھی میرے بالوں کو چومتے تھے اور کبھی میرے ہاتھوں کے بوسے لیتے تھے۔ میں نے گھبرا کر کہا بابا میری غلطی نہیں، ہوا کی وجہ سے ایسا ہوا۔ بابا نے کہا زینب میں جانتا ہوں آپ کی غلطی نہیں ہے، لیکن یہ جو آپ کے بالوں سے چادر ہٹی ہے نا، مجھے ایک ایسا وقت یاد آیا ہے جو تجھ پر میری بیٹی آئے گا، اس دن تیرے سر پر چادر بھی نہیں ہوگی اور تیرے ان ہاتھوں میں رسیاں پہنا دی جائے گی۔ بی بی کہتی ہے عباس وقت گزرتا رہا، یہ واقعہ جو بابا نے بتایا تھا میرے ذہن میں رہتا تھا۔ میری شادی ہوئی، میں عبداللہ کے گھر چلی گئی، لیکن عباس جب بھی اپنے گھر سے، عبداللہ کے گھر سے اپنے بابا کے گھر کی طرف دیکھتی تھی، اپنے بابا کی اس بات کو یاد کرتی تھی تو مجھے تعجب ہوتا تھا کہ میرے بابا علی بھی کوئی غلط بات نہیں کر سکتے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ جس بہن کے اتنے کڑیل جوان بھائی ہو کون جرأت کرے گا، اور خاص طور پر جس کا عباس تجھ جیسا کڑیل جوان، تجھ جیسا بہادر جس کا بھائی ہو، بھلا کون جرأت کرے گا اس بہن کی چادر پر ہاتھ ڈالے، اس کی ہاتھوں میں رسیاں پہنائے۔ میں تعجب کیا کرتی تھی، لیکن عباس آج آپ کو مقتل کی طرف جاتا دیکھ کر اب زینب کو یقین ہو گیا کہ وہ وقت آ چکا ہے کہ جب عباس شہید ہو جائے گا، پردوں کا محافظ شہید ہو جائے گا، اور زینب کے سر سے چادر بھی اتر جائے گی اور زینب کے ہاتھوں میں رسیاں بھی پہنائی جائے گی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار بحق قرآن کریم و بحق محمد و آل محمد اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ قرآن مجید اور محمد و آل محمد کی تعلیمات کو پڑھنے کا شوق ہمارے دلوں میں پیدا فرما، پڑھنے کی، سمجھنے کی، ان کے سائے میں اپنی زندگیاں گزارنے کی، اپنی اولادوں کو انہی کی روشنی میں تربیت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ پروردگار بیمار مومنین کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، بالخصوص جنہوں نے اس مجلس عزا کے انعقاد کے لیے کوشش کی، پروردگار ان کی زحمات اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کے رزق حلال میں اور ہم سب کے رزق حلال میں وسعت و برکت عطا فرما۔ پروردگار جو مومنین اس دنیا سے جا چکے ہیں، بالخصوص بانیان کے مرحومین، ان کو اپنی خصوصی رحمتوں میں جگہ عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کا خاتمہ خیر پر اور ایمان پر فرما، ہمیں اپنے گناہوں سے، خطاؤں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ